نعمتوں کی قدردانی ان کی موجودگی میں کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا جلال ظاہر ہو جائے۔ ایک عورت تندور پر روٹیاں پکایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا۔ اس کا بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کا ہو گیا۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ بہت محبت تھی، لہذا وہ ماں کے ساتھ ہی ہر وقت چمٹا رہتا تھا۔ ماں چاہتی تھی کہ روٹیاں پکاتے وقت یہ کہیں کھیلے، آرام کرے، سو جائے، لیکن وہ پھر اٹھ کر آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ بڑی تنگ ہوئی، لہذا اس نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا، خبردار، اگر اب تو میرے پیچھے آیا تو میں تجھے ماروں گی، آنکھیں بند کر اور سو جا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ اٹھا اور روتا ہوا پھر آ گیا۔ وہ ان پڑھ جاہل تھی، لہذا اس نے غصے میں کہہ دیا کہ تجھے سلایا تھا، تو ہمیشہ کی نیند سو ہی جاتا تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا کو قبول فرما لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچے کو موت نہ دی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، اسکول کے اندر تعلیم میں فرسٹ آیا، کالج کے اندر بھی فرسٹ آیا، حتیٰ کہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا، وہ گلیوں میں چلتا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ جوان بیٹا ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ ماں نے اس کے رشتے کے لیے اپنے پورے خاندان میں سے چن کر لڑکی ڈھونڈی، شادی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ ابھی شادی میں 1-2 دن باقی تھے کہ کوئی کام کرتے ہوئے اس نوجوان کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب جب ماں نے اس کی لاش دیکھی تو وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اب وہ گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی اور تنکے چنتی رہتی۔ لڑکے اسے پاگل کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر وہ پاگل نہیں تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ کر بیٹے والی نعمت لے لی تھی۔ گویا بد دعا کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے فرما دیا کہ اچھا، میں نے تمہیں بیٹے کی نعمت دی تھی اور تو اس کی ناقدری کرتے ہوئے بد دعا دیتی ہے کہ تو سویا ہی رہ جاتا۔ ہاں، میں ابھی اس کو موت نہ دوں گا، بلکہ میں اس نعمت کو پروان چڑھنے دوں گا، حتیٰ کہ جب یہ پھل پک کر تیار ہو جائے گا تو میں تیار شدہ پھل کو توڑوں گا، تاکہ تجھے احساس ہو کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کی یاد میں شعر پڑھا کرتی تھی۔ اس لیے بزرگان دین بار بار کہتے ہیں کہ نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں تو پھر دوبارہ ناقدر کو نہیں دیا کرتے۔ اس لیے نعمت کی موجودگی میں اس کی قدردانی کی عادت ڈالے۔ گھر نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے، بہن بھائی نعمت ہے، مسلمان بھائی نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، سکون ایک نعمت ہے، رزق حلال ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کر دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ضرور قدردانی کریں۔